متى ترانا ونراك متى ترانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع کلام ہے عکس مستوی اور سلسلہ گفتگو پہنچ چکا ہے موجہات میں. کچھ موجہات کا عکس مستوی ہم بیان کر چکے ہیں، اور عکس مستوی بیان کرنے کے لیے جو انداز بیان مصنف نے اختیار کیا ہے وہ دو لفظوں میں بند ہے. نمبر ایک، پہلے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس قضیے کا عکس مستوی یہ فلاں والا قضیہ ہے، ایک لفظ ہو گیا. دوسرا لفظ پھر اپنے دعوے کو پروف کرنے کے لیے دلیل لے کے آتا ہے. ٹوٹل کر کے آخر میں آپ کو نتیجہ دیتا ہے کہ وہ جو فائنل نتیجہ ہے کہ فلاں قضیے کا عکس مستوی فلاں قضیہ ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ اس کی گفتگو کا بیک گراؤنڈ ہے یا بنیادی خیال ہے. اچھا، تو اسی انداز بیان کو لے کر مسلسل دوسرا یا تیسرا دن ہے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. تو بجائے اس کے کہ میں تقریر میں تشریح میں اضافی وقت آپ کا لے لوں، مجھے مناسب یہ لگتا ہے کہ آج مصنف کی عبارت سے ہی آغاز کیا جائے. اور مجھے مناسب اس لیے لگا ہے چونکہ درس کے جو خلفیات ہیں، جو دعویٰ ٹوٹل کرنے کا انداز ہے یا پھر دلیل کے ذریعے اس کو پروف کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ دو لفظ میں نے ابھی دیے ہیں، یہ رپیٹ ہو رہے ہیں. تو جو چیزیں رپیٹ ہو رہی ہیں بار بار ان کو تقریر اور تشریح دینے کی احتیاج میرے خیال میں نہیں رہے گی، چونکہ عاقل بالغ راشد لوگ تشریف فرما ہیں. تو کتاب دے دیں. مناسب پھر یہی ہے کہ کتاب سے ہی درس کا آغاز کرتے ہیں. کس قضیے پہ پہنچ گئے ہیں بھائی؟ اوال خاصہ تانے. اچھا، تو اب ہم دعویٰ معین کریں گے. دعویٰ معین کرنے کے بعد دعوے کو پروف کرنے کے لیے دلیل دیں گے، لیکن ان دونوں چیزوں سے پہلے. ٹھیک ہے نا؟ دو کا اشارہ سمجھ گئے ہو نا؟ اچھا، ان دو چیزوں سے پہلے ایک چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں، خاصہ تان سے مراد کون سا قضیہ ہے؟ مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ. ٹھیک ہو گئی بات؟ نام اچھا یاد کیا ہے. مشروطہ خاصہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا. مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، موجہات مرکبہ میں اس کا حوالہ گزر چکا ہے. ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس ایک مشروطہ عامہ ہے، ایک مشروطہ خاصہ ہے. مشروطہ عامہ وہ ہے جس کے اندر ایک جہت استعمال ہوتی ہے. مشروطہ خاصہ وہ ہے جس کے اندر ڈبل جہت، دو عدد جہت استعمال ہوتی ہے. تو وہی ایک جہت والا قضیہ ہی ایک دوسری جہت جب اس کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں، تو پھر وہی عامہ کے بعد کیا بن جاتا ہے؟ مشروطہ خاصہ. ٹھیک ہے نا؟ وہی دودھ اس میں اب چائے ڈالیں گے، پتی ڈالیں گے، تو اب کیا ہو جائے گا؟ وہ چائے ہو جائے گا. چائے کوئی نئی چیز نہیں ہے، ایک چیز ایڈ کی ہے ہم نے، اس کے بعد وہ چائے ہو گئی. تو مشروطہ خاصہ کوئی نیا قضیہ نہیں ہے، وہی مشروطہ عامہ ہے. اس کے اندر ہم نے ایک مزید دوسری جہت اضافہ کیا ہے. دوسری جہت جو ہم اضافہ کیا ہے اس کا جو ہے نام لے دیا ہے لیاقت صاحب نے. وہ کیا ہے جی؟ لا دوام ذاتی یا لا ضرورت ذاتی. ٹھیک ہے؟ مشروطہ میں لا ضرورت ذاتی، عرفیہ میں لا دوام ذاتی. لا دوام ذاتی کی قید لگائیں گے تو وہ قضیہ ہو جائے گا عرفیہ خاصہ، جو کہ پہلے تھا عرفیہ عامہ. لا ضرورت ذاتی کی قید لگائیں گے تو وہ قضیہ جو پہلے مشروطہ عامہ تھا اب وہ ہو جائے گا مشروطہ خاصہ. تعارف حاصل ہو گیا ہے نا؟ مثال دے دو بھائی. کلو کاتبن متحرک الاصحاب بیل ضرورت لا ضرورت لگاؤ گے کیا ہو جائے گا؟ مشروطہ چل رہا ہے نا؟ مشروطہ
لا دائمان تو پھر مشروط تو پھر مشروطہ. اچھا جی. تو لا دوام یا لا ضرورت اب آپ نے حسب ضرورت لگانا ہے. آپ اس کو جو ہے وہ عرفیہ خاصہ بنانا چاہتے ہو یا مشروطہ خاصہ بنانا چاہتے ہو. تو مشروطہ خاصہ کے لیے لا ضرورت، عرفیہ خاصہ کے لیے لا دوام. پچھلی سیم کنڈیشن آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ نے اس کے اندر جو پہلے والی جہت لگائی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ لا دوام کی ہے، لا دوام وصفی کی یا لا ضرورت وصفی کی. سوری، لانا دوام وصفی، ضرورت وصفی. ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر کیا جو پہلی والی جہت ہے وہ ہے ضرورت وصفی یا دوام وصفی. اب لا والی جو جہت ہے نا یہ وصفی نہیں ہے، یہ ذاتی ہے. لا ضرورت ذاتی، لا دوام ذاتی. جو چیز وصف کی شرط پہ دائمی ہو، وصف کی شرط پہ ضروری ہو سکتا ہے وہ چیز ذاتی طور پہ دائمی نہ ہو سکتا ہے وہ چیز ذاتی طور پہ ضروری نہ ہو. تو چونکہ ہو سکتا ہے تو پھر اس دوام وصفی، ضرورت وصفی کو مقید کر سکتے ہیں کہ دوسری جہت کے ساتھ جس کا نام ضرورت ذاتی، لا ضرورت ذاتی یا لا دوام ذاتی ہے. قضیے کا تعارف حاصل ہو گیا ہے توفیق صاحب؟ اچھا، اب دعویٰ معین کرنے لگا ہے مصنف. پہلا وہ دو جملے ہیں نا، اب پہلا جملہ سن لو. مصنف کہتا ہے کہ خاصہ تان کا عکس مستوی، اور گفتگو کس میں چل رہی ہے؟ موجبات میں. یاد ہے نا؟ ہم نے کہا تھا کہ موجبات اور دوسرا حصہ سوال ہے. اس کا عکس مستوی آئے گا قضیہ فعلیہ ہینیہ. فعلیہ ہینیہ سمجھ گئے ہو؟ جس کو مطلقہ ہینیہ کہا ہے. مطلقہ ہینیہ کہو یا فعلیہ ہینیہ کہو، نام دو ہیں ایک ہی چیز ہے. اور یہی قضیہ کل کی بحث میں 4 قضیوں کی عکس مستوی بن چکا ہے. اچھا، لیکن یہ تو پھر سیم ہو گیا نا. کہتا ہے رکیں، سیم نہیں ہے. کل ہم نے کہا تھا کہ وہ قضیہ ہینیہ جو ہے وہ مقید ہے ہین الوصف سے. آج وہ مطلقہ عامہ جو ہینیہ ہے وہ مقید ہوگا کس سے؟ لا دوام سے یا لا ضرورت سے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ خاصہ تان کا عکس مستوی کس قضیے کو بنا رہے ہو؟ فعلیہ ہینیہ کو. لیکن یہ آج والا فعلیہ ہینیہ کل سے تھوڑا مختلف ہے. وہ کس بات میں؟ کہ کل والا ہینیہ فعلیہ لا دوام کے ساتھ مقید نہیں تھا. بعبارت ثانی کل والا فعلیہ ہینیہ ایک عدد جہت پہ مشتمل تھا، آج والا فعلیہ ہینیہ ڈبل جہت پہ مشتمل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آج والا ہینیہ جو ہے یہ عکس مستوی بنا رہے ہیں جس قضیے کی وہ ڈبل جہت پہ مشتمل. تکرار نہیں ہو سکتا یار. جتنا تکرار کریں گے بحث خراب ہو جائے گی. کوئی باندھ تھوڑا ہے کہ بار بار پڑھتا رہا ہوں. منتے کا اتنی بات واضح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اچھا، دعویٰ معین ہو گیا ہے. اچھا، تو اب مناسب تو یہ ہے کہ دلیل کی طرف بڑھ جاؤ، لیکن رکے کچھ اس کے اندر مزید تشریح کی گنجائش ہے. وہ گنجائش سنو، آپ کی سہولت کے لیے تشریح دے رہا ہوں. رجل عالم، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلا رجل مطلق ہے، دوسرا مقید ہے. حسن، ٹھیک ہے نا؟ رجل مطلق ہے، رجل عالم مقید. اچھا، عرفیہ خاصہ عرفیہ عامہ، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ابھی مثال دے دیں. احسنت، وہ کیا ہے؟ عام ہے، مطلق ہے. یہ مقید ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ جو مقید ہے اس کی قید ہٹا دو تو پھر قید کے بعد جو بچے گا وہی سیم ہے. ٹھیک ہے؟ وہی سیم ہے کہ جب سیم ہے تو آپ نے جو دوسری قید جو لگائی ہوئی ہے
یہ دوسری قید جو ہے یہ دوسری والی جہاد ہے، صحیح ٹھیک ہے، دوسری والی جہاد ہے، جو آپ نے قید لگائی ہے وہ قید کیا چیز ہے؟ دوسری والی جہاد ہے، اور دوسری والی جہاد ایک مخفی قضیے کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری جہاد جس مخفی قضیے کی طرف اشارہ ہے اس مخفی قضیے کو سائڈ پہ رکھو، جو بچ گیا ہے یہ تو وہی والا ہے، جب وہی والا ہے تو اس وہی والے کا عکس مستوی وہی والا آئے گا۔ تعامل نہیں کیا آپ نے، اس سے زیادہ آسان تو پھر سستانی صاحب خدا بھی کر سکتے ہیں، جتنا میرا راتب ہے میں اتنا ہی زور لگا سکتا ہوں، اتنا حصہ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب میں آ گیا ہوں کس طرف، وہ جو قید ہے، قید کا اشارہ کدھر ہے؟ دوسرے ایک مخفی قضیے کی طرف۔ قید کون سی لگائی ہے تم نے؟ لا ضرورت، لا دوام کی، لا دوام کی قید لگاؤ تو اشارہ کدھر ہوتا ہے؟ قضیہ مطلقہ عامہ کی طرف، ٹھیک ہو گئی نا بات؟ اچھا، لا ضرورت ذاتی کی قید ہو تو اشارہ کدھر ہوتا ہے؟ قضیہ ممکنہ عامہ کی طرف۔ بھول گئے ہو یار؟ اگر بھول گئے ہو تو پتہ بتلا دوں ہے؟ تو لا دوام کی قید جو ہے یہ ڈبل جہاد، اب بات کس کی ہو رہی ہے؟ ڈبل والی جہاد کی، دوسری والی جہاد کی۔ لا دوام ذاتی کی قید ہو تو اس کا اشارہ کس قضیے کی طرف ہے؟ مطلقہ عامہ، یعنی قضیہ فعلیہ۔ لا ضرورت ذاتی کی قید ہو تو اشارہ کس مخفی قضیے کی طرف ہوتا ہے؟ ممکنہ عامہ کی طرف۔ یہاں قید لا ضرورت ذاتی کی نہیں ہے تاکہ آپ ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ سمجھو، جب آئے گی بات تو کریں گے، فی الحال سائڈ پہ رکھو۔ اب یہاں اس مقام پہ ان دونوں قضیوں کے اندر، عرفیہ اور مشروطہ دونوں قضیوں میں جو جہاد ڈبل والی ہے وہ کون سی ہے؟ لا دوام، ٹھیک ہے؟ جب لا دوام والی ہے تو اشارہ اس کا کس کی طرف ہے؟ مطلقہ عامہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتا ہے تبلیغ کا مرکز شام ہے۔ آپ سنا یا نہیں سنا؟ بھئی پہلے قضیے کا عکس مستوی کل کے درس میں بیان ہو چکا ہے، یعنی اس مرکبہ کے پہلے جز کا عکس مستوی کل کے درس میں بیان ہو چکا ہے۔ اب جو دوسرا جز ہے اس کے عکس مستوی کو ہم فوکس کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر دونوں کو ملائیں گے، دونوں کو ملائیں گے تو پھر ڈبل جہاد والے قضیے کا عکس مستوی ڈبل جہاد والا بن جائے گا، جوڑ دیں گے نا پھر دوبارہ بعد میں۔ اچھا، تو دوسرا قضیہ کون سا ہے؟ مطلقہ عامہ، ٹھیک ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ مطلقہ عامہ کا عکس مستوی کون سا قضیہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل قضیے کیا ہے کے اندر قید جو ہے وہ ہے لا دوام کی، لا دوام کا اشارہ کدھر ہے؟ مطلقہ عامہ کی طرف۔ تو اب اس مطلقہ عامہ کی ہمیں کیا چاہیے؟ عکس مستوی چاہیے۔ اس کا عکس مستوی جو نکلے گا اس عکس مستوی کو ہم پھر بطور قید ساتھ لگائیں گے ڈبل جہاد بنا کے۔ کس کے ساتھ لگائیں گے؟ جو پہلے جز کا آپ نے عکس مستوی نکالا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ مشین کھولنا آسان ہے، پھر پرزے دوبارہ اسی جگہ پہ فٹ کرنا محنت لگتی ہے۔ تو اب وہ پہلے جز کا آپ نے جو عکس مستوی نکالا ہے اسی کے ساتھ ہم فٹ کریں گے کس کو؟ اس قضیے کو جو بطور عکس مستوی آپ نے نکالا ہے، کس قضیے کے لیے؟ اس مطلقہ عامہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں اس کے بعد اگلی جو نوبت آ رہی ہے وہ مطلقہ عامہ کی ہی آ رہی ہے۔ مطلقہ عامہ کا عکس مستوی مطلقہ عامہ ہی ہوتا ہے۔ کوئی پیغام پہنچ رہا ہے؟ مطلقہ عامہ کا عکس مستوی مطلقہ عامہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ دینے کے لیے پھر ہم ڈبل جہاد کے طور پہ کون سی قید لگاتے ہیں؟ لا دوام ذاتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہمارے پاس ایک اصل قضیہ ہے، وہ لا دوام ذاتی سے مقید ہے۔ اس اصل قضیے کا عکس مستوی ہم نے نکالا ہے قضیہ فعلیہ ہینیہ، ٹھیک ہے؟ کیوں نکالا ہے اب تشریح دے چکا ہوں۔ اب یہ جو اصل قضیے کا آپ نے عکس مستوی ہینیہ
फेलिया या हीनिया मुतलका निकाला है। इस हीनिया मुतलका, ये पहला जुज का अक्स मुस्तवी पहला जुज हो गया। दूसरा जुज क्या है, जिसका असल कजिए के अंदर जो क्या है लादवाम की, जिसकी तरफ इशारा, वो क्या है, मुतलका। तो मुतलका आमा की तरफ इशारा देने के लिए क्या क्या लगाई जाती है, मुतलका लादवाम, ठीक है। तो अब चूंकि असल कजिए के साथ कैद लगी हुई है लादवाम जाति की, लादवाम जाति का इशारा होता है मुतलका आमा की तरफ। मुतलका आमा का अक्स मुस्तवी फिर आगे मुतलका आमा आता है। तो इस मुतलका आमा जिसकी तरफ इशारा दे रही है लादवाम असल कजिए वाली कैद, उसका अक्स मुस्तवी में निकालेंगे ये वाला मुतलका आमा। फिर ये जो अक्स मुस्तवी के तौर पे ये मुतलका आमा हमने निकाला है, उस मुतलका आमा के अक्स के तौर पे इसकी तरफ इशारा देने के लिए फिर हम इसको समेटेंगे लादवाम जाति की कैद के अंदर, लगा देंगे हीनिया फेलिया के साथ। ये कजिया हो जाएगा अक्स मुस्तवी उस कजिए का। इसके अंदर भी डबल जी आता है, उसके अंदर भी डबल जी आता है, ठीक है। रुको, लेकिन जो लादवाम जाति लगा हुआ है असल कजिए के अंदर, बेशक उसका इशारा भी मुतलका आमा की तरफ है, और जो लादवाम जाति आपने अक्स मुस्तवी यानी हीनिया फेलिया के साथ लगाया है, इस लादवाम का इशारा भी मुतलका आमा की तरफ है। लेकिन इस मुतलका आमा में और उस मुतलका आमा में फर्क है, वो असल है, ये अक्स है, उसके मौजू महमूल असली तरतीब में है, इनकी जगह तब्दील है। तो जब इस लादवाम से मुतलका आमा समझेंगे तो मुतलका आमा की जगह मौजू महमूल की तब्दील होगी। उस लादवाम से जो मुतलका आमा समझेंगे उसके मौजू महमूल की जगह होगी। बात में आ गई है, नहीं आई? वापस आओ, आप दलील जो है इबारत से ही पढ़ेंगे। तशरीह मुकम्मल हो गई है। भला अम्मतान खासतन, ठीक है। आयल मशरूता अल खासा वल उल्फिया अल खासा, तन आके साने, इन दोनों का अक्स से मुस्तवी निकलता है। कौन सा कजिया, सुनते जाओ। इला हीनियतिन मुतलकतिन, मैंने इसका क्या आसान नाम रखा है, हीनिया फेलिया, क्योंकि वो लफ्ज फेलिया जो है वो अपनी जिहाद को बयान करने में ज्यादा आसान है। लेकिन ये कजिया हीनिया मुतलका जो है ये मुकय्यदातिन, मुकय्यद होगा एक दूसरी जिहाद से। वो दूसरी जिहाद क्या है, बिल्ला दवाम में। अच्छा, हाँ, दावा मुय्यन हो गया। दावे के अंदर जितनी गुंजाइश बनती है मैंने तशरीह दे दी है। अब दलील सुनो, कहते अम्मा इन एकासो हुमा, हुमा कौन, खासातान, ठीक है ना, खासातान। ये मैंने इसलिए रोका है कि क्योंकि वो मुरक्कब के अंदर भी दो अज्जा होते हैं ना, तो ये हुमा की ज़मीर मुरक्कब के अज्जा की तरफ नहीं जा रही, बल्कि खुद वो हमारे जो मौजूए कलाम है, दो कजिए उर्फिया खासा मशरूता खासा, उनकी तरफ जा रही है। उन दोनों का अक्स मुस्तवी आता है इरल हीनियते अल फेलियते, हीनिया फेलिया की तरफ। क्यों, कहते हैं फले अन्नाहु, उसकी वजह यह है क्योंकि कुल्लामा सादाकात अल खासातान, जिस मौरद में खास सादिकाए सादाकात अल आमातान, उस मौरद में उस खास से जो आम है वो आम भी उस मौरद में सादिक आता है, क्योंकि आम अपने खास को लाजिम होता है। अच्छा, वक़द मर्रा, और पीछे कल के दर्स में गुजर चुका है, क्या गुजर चुका है, अन्नहु कुल्लमा सादकत अल आमातान, जिस मौरद में आमातान सादिक आते हैं, सादकत फी अक्सहिमा, बतौर अक्स उनके मौरद में सादिक आता है, उनके मौरद में सिद्क में उनको फॉलो करता है कौन, अल हीनिया तो अल मुतलका, ठीक है ना। तो खासातान से आम है कौन, आमातान, ठीक। आमातान से आम है कौन, हीनिया मुतलका, ठीक हो गई बात। जिस मौरद में खासातान सादे कहेंगे उस मौरद में आमातान, तो जब आमातान सादे, जिस मौरद में फिर आमातान सादे कहेंगे उस मौरद में आमातान को जो लाजिम है यानी हीनिया,
وہ सादे कहेगा अमा तान हत्या सता हटा दो। जिस मौरद में खासा तान सादे कहेंगे उस मौरद में हिनिया सादे कहेगा। अब सवाल पैदा हो गया है, आपने तो कहा था कि अक्स मुस्तवी क्या होता है, अकरब अवाम, मुतवज्जे हो गए ना। तो फिर आमातान को अक्स मुस्तवी बनाओ ना। कहते आमातान को अक्स मुस्तवी नहीं बना सकते, क्यों? कहता है ये सिर्फ दलील में हमने डिजाइन के तौर पे है, दियासत के तौर पे आमातान को इस्तेमाल किया है, वरना आमातान अक्स मुस्तवी नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? कहते हैं इसलिए नहीं बनेंगे कि वो खासा इसी आमा से ही तो बनाया गया है। ठीक है, तो फिर इनका जो अक्स है वो ही उनका अक्स बनेगा, क्योंकि वो इसी आमा से ही, आमा को ही मुकय्यद करके वो बनाया गया। अच्छा खलास ना। अम्मा अल्लाह दवाम, अब किसकी तरफ बढ़ गए हम? अभी किसको मुय्यन कर रहा है? दावे को। लादवाम, लादवाम जाति की क्या आपने लगाई हुई है? फबयान सिद्क ही। अब इसके सिद्क का बयान मतलब ये कि इसके अक्स मुस्तवी का बयान, यानी इसका अक्स मुस्तवी क्या है जो सिद्क में इसको फॉलो करेगा। कहता है अन्नहु, वो ये है, लाओ ऐसे है। हाँ, अब ला दवाम जो है ये दावा मुय्यन हो गया भाई। दावा चूंकि वो पहले कर चुका है कि इनका अक्स मुस्तवी हीन या मुतलाकात आए, मुकय्यद बिल्ला दवाम आता है। अब इस कैद की वजह दे रहा है कि इस कैद को क्यों लगाएंगे आप। ठीक है ना, ये तो हमें समझ में आ गई बात कि भाई हीनिया फेलिया इसलिए अक्स मुस्तवी आ रहा है क्योंकि वो खासा कैद को हटा दिया जाए तो बयान नहीं वही आमा ही आए। तो आमा का अक्स मुस्तवी चूंकि वो हीनिया आया था तो आज भी वही हीनिया ही आएगा। अब आ जाओ कैद की तरफ कि कैद आपने क्यों लगाई है। फबयान सिद्क ही, इस कैद के सिद्क का बयान यह है अन्नहु लाउ लम यस्तुक। अब दलील जो दे रहा है सारी तरकीज दे रहा है इसी ला दवाम वाली कायद यानी दूसरी डबल वाली जिहाद पर सारी तशरीह देगा, सारा दर्स फोकस करेगा इसी ला दवाम पर। पहले वाली जिहाद को उसने आसान समझा क्योंकि वो कल वाले दर्स के आईने में आपको समझ आ गई है। ठीक है ना, कुछ लोगों का ध्यान नहीं है। फबयान सिद्की अन्नहु लाउ लम यस्दुक, अगर ला दवाम सादिक ना आए। कौन सा ला दवाम? जो आपने हीनिया के साथ बतौर कैद लगाया है। ठीक है, जो लादवाम इशारा देता है उस मुतलका आमा की तरफ जो अक्स मुस्तवी है, उस मुतलका का जिसकी तरफ असल कजिए वाला लादवाम इशारा करता है। मंजर में आ रहा है ना। अच्छा, लाओ लाम यासुक, अगर ये लादवाम सादिक नहीं आएगा तो जैसे ही इसकी सदाकत का इनकार करोगे कानून तनाकुज़ अप्लाई हो जाएगा। क्या? लसादा का नकीज़ हो, तो फिर आपको इसकी नकीज़ को सादिक मानना पड़ेगा। तो अब दलील क्या है भाई? अब दलील जो है थोड़ा पिछले दिन से यानी कल वाली दलील की तत्बीक से इसकी तत्बीक थोड़ी मुख्तलिफ है। जरा ये गौर से सुन लो। पिछले वाली तफसील ज़हन में है ना, जिसका नाम हमने क्या रखा है? तरीक़ुल नकीस। कहता है वो तरीक़ुल नकीस आपने आज से पहले अप्लाई किया है मुवज्जहा बसीता में। ठीक है ना, मुवज्जहा बसीता यानी एक कज़िया है, उसका अक्स मुस्तवी निकाला तो एक कज़िया, उसका इनकार किया तो नकीज में एक कज़िया। आज जो है मौजू है मुरकबा, मुरकबे के अंदर कज़िए दो होते हैं। ठीक है ना, अक्स मुस्तवी निकालेंगे तो भी दो कज़िए आएंगे, लेकिन बहस जो है हम दोनों में नहीं कर रहे, दूसरे जुज में कर रहे हैं। दूसरे जुज में बहस कर रहे हैं कि दावा हमने किया कि इस दूसरे जुज का अक्स मुस्तवी फलां कज़िया है। ठीक है ना, अगर इस फलां को सादिक नहीं मानते तो इसकी नकीज को सादिक मानना पड़ेगा। तो इस फलां कज़िए का जिसका अक्स मुस्तवी होने का हमने दावा किया है, सदाकत का इनकार करते ही आपने इसकी नकीज निकाल लिया है। नकीज हाथ में आ गई है ना। कहते हैं अब इस नकीज को तुमने चेक करने के लिए पहले एक तार के साथ सिर्फ चेकिंग करते थे, आज दो बार करनी होगी। क्यों? इसलिए कि आज तुम्हारे पास मुरकबे के अंदर दो कज़िए हैं। कोई बात समझ आ गई है? बस यही फर्क था। तो इस नकीज को आपने
ایک بار چیک کرنا ہے، چونکہ اصل قضیہ ہے مرکبہ، مرکبے کے اندر کتنی ہیں؟ 2 قضیہ ہیں، تو ایک بار اس کو صغرا یا کبرا بنا کے فٹ کریں گے مذکور جز کے ساتھ، اور دوسری بار اس کو جو ہے وہ فٹ کر کے چیک کریں گے غیر مذکور مخفی جز کے ساتھ، پھر دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ فٹ کرنے سے نتیجہ کیا آتا ہے، دوسرے کے ساتھ فٹ کرو تو نتیجہ کیا آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ایک طریقہ واردات ہے۔ مسیلمہ کذاب نام کا ایک کریکٹر ہے، تاریخ میں گزرا ہے، تو حضور کے ایام کے آخری دنوں میں یہ کسی مدینہ سے دور دراز کے علاقے میں رہتا تھا، تو اس نے دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ میں نے کہا تیرے پاس کیا دعویٰ ہے، کیا دلیل ہے؟ نہیں جی میں بھی معجزہ دکھلا سکتا ہوں، بیمار کو ٹھیک کر سکتا ہوں، اندھے کو آنکھ دے سکتا ہوں، جو معجزات وہاں محمد ابن عبداللہ نے مدینے میں دکھلائے میں بھی دکھلا سکتا ہوں۔ تو وہ کچہری لگا کے لوگوں کو جو ہے اس طرح وہ اپنا مرید بنا کے کسی کہانیاں ان کو کرتا تھا، اور اپنا ان کو جو ہے وہ مرید بنا کے سارا دن انجوائے کرتا تھا۔ تو ایک بندہ چلا گیا، اب اللہ نے اس کا مکر جو ہے وہ اب طریقہ واردات جو ہے یہ محلے چال ہے۔ ایک بندہ اس کے پاس گیا، وہ حقیقتاً وہ ایک آنکھ سے نبینا تھا۔ پہلے جتنے لوگ تھے نا وہ ٹھیک ٹھاک تھے، تو اب جو ٹھیک ٹھاک تھے وہ کیسے کہتے کہ ہماری آنکھ ٹھیک کر دے؟ تو یہ واقعہ ایک آنکھ سے یہ چلا گیا اس کے پاس، اس نے کہا بھائی تو نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، اور دلیل میں کہتا ہے کہ میں بھی آنکھ ٹھیک کر سکتا ہوں، بیمار کو شفا دے سکتا ہوں، فلاں فلاں میں بھی کر سکتا ہوں، تو میری ایک آنکھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ایک آنکھ سے دیکھتا ہوں، تو پھر آج تیرے پاس موقع ہے اپنے دعوے کو پروف کرنے کے لیے، دلیل کے طور پہ معجزہ دکھلا اور میری اس آنکھ کو ٹھیک کر دے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، ابھی منٹ لگے گا۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے معجزہ دکھانے کے لیے، اس نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کو پھونک ماری، جیسے ہی پھونک ماری اس کی جو ٹھیک آنکھ تھی وہ بھی پھونک گئی۔ سمجھ آئیے؟ اچھا، تو اللہ نے اس کے مکر کو، اس کے دعویٰ جھوٹے دعوے نبوت کو لوگوں پر انکشاف کرنے کے لیے، لوگوں کو سامنے اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہ یہ جھوٹا مکار شخص ہے، اس کا جو بھی جادو ٹونا کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ مرید بنایا ہوا تھا، اس کا جادو ٹونا توڑنے کے لیے اللہ نے اس کا الٹا اثر اس پہ ظاہر کیا، جو کہ وہ قہار ہے، سپر پاور وہی ہے۔ اب طریقہ واردات سنو، طریقہ واردات کیا ہے جی؟ ہم اس نکیز کو ایک بار دو قضیہ نا اس کے ساتھ، دوسری بار پھر دیکھیں گے کہ نتیجہ دہی آنکھ والا کیا ہے، نہیں آنکھ والا۔ آنکھ کی مثال ذہن میں آ گئی نا، انشاءاللہ یہ مثال نہیں بھولے گی آپ کو۔ عبارت کہاں گئی ہے؟ فَنَزُمُّ هَذَا النَّكِيزِ، یہ جو ہم نے نکیز نکالی ہے، ٹھیک ہے، کس قضیے کی نکالی ہے؟ اب یہ تفصیل گزر چکی ہے، رفیع نہیں کر سکتا۔ اس نکیز کو ضم کریں گے۔ ضم کیوں کیا جاتا ہے؟ چیکنگ کیا کرنی ہے نا، نکیز جو نکالی ہے تو نکیز کو چیک کرنا ہے کہ یہ صادقہ یا کذب ہے، تو چیک کرنے کے لیے ایک بار اس کو ہم ضم کریں گے، کس کے ساتھ؟ الال جزء الاول من الاصل، من الاصل سے مراد اصل قضیہ جو کہ تمہارا مرکبہ ہے، اس کے اندر دو جز ہیں، تو دو جز میں سے جو اس کا جزء اول ہے، ایک بار ہم اس کے ساتھ ضم کریں گے۔ جب ضم کریں گے تو فَيُنْتِجُ نتیجتان، کوئی ایک نتیجہ دے گا۔ وَنَضُمُّهُ، پھر اسی نکیز کو ضم کریں گے اسی اصل کے الال جزء دوسرے جز کے ساتھ جو اصل کا ہے، فَيُنْتِجُ مَا يُنَافِي تِلْكَ النتیجہ، اب جو نتیجہ دے گا تو وہ پہلے نتیجے کا منافی ہوگا۔ کو بات ذہن میں آ گئی ہے؟ پہلے کا دوسرے میں منافی کیوں بنے گا؟ پہلے میں تو اور نتیجہ آئے گا، دوسرے میں اور نتیجہ آئے گا۔ بچہ ابھی دکھاتا ہوں نا، آنکھ کھول کے دکھاؤں گا تو پتہ چلے گا آپ کو، مثال مکمل تو ہونے دینا، اتنی محنت کیا جائے گا سر۔ مثلا
کہتا ہے مثال کے ذریعے تدبیر کرنے لگا ہوں میں. کلما سادہ کا بیل ضرورت او بیل دوام حسب ضرورت ان دو میں سے کوئی ایک جہت لگاؤ. کل کاتب متحرک الاصحاب ما داما کاتبان، یہاں تک ایک جہت ہو گئی کہ دو ہو گئی ہیں؟ ایک ہو گئی، کیونکہ یا ضرورت لگاؤ گے تو مشروطہ ہو جائے گا، یا دوام لگاؤ گے تو عرفیہ ہو جائے گا. پھر ان دونوں میں سے دوسری جہت جو ہے وہ مشترک ہے، اس میں بھی یہی لا دوام لگے گی، اس میں بھی یہی لا دوام لگے گی. لا دائما، لیکن کاتب کا متحرک الاصحاب ہونا جو کہ ضروری ہے یا دائمی ہے، یہ وصف کی شرط پہ دائمی ہے، وصف کی شرط پہ ضروری ہے، لا دائمن ذاتی طور پہ دائمی. اچھا، تو اب سادہ کا فعل عکس سے اس قضیے کے عکس مستوی میں صادق آئے گا. کیا؟ یہ والا قضیہ جو ہمارا دعویٰ ہے. بعض متحرک، بعض کیوں ہے بھائی؟ کیونکہ موجبہ کلیہ چل رہا ہے نا، اور موجبہ دنیا کا کوئی بھی قضیہ ہو عکس مستوی قضیہ آتا ہے. آسان تو بعض متحرک الاصحاب، پروسیس کے بعد جگہ تبدیل ہو گئی ہے، اب متحرک الاصحاب موضوع کی جگہ پہ آ جائے گا. بعض متحرک الاصحاب کاتبون بالفعل ہی نہ ہوا متحرک الاصحاب، یہ ہی نہ ہوا متحرک تک فعلیہ ہینیہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس فعلیہ کو آپ ہین الاتصاف سے مقید کرو گے تو وہ فعلیہ ہینیہ ہو جائے گا. تو اب ہینیہ کی قید لگاؤ گے تو ہینیہ یہ جو ہے نا، ہی نہ ہوا متحرک، یہ ہین الاتصاف والی قید ہے جو اس فعلیہ کے ساتھ لگانے سے وہ فعلیہ ہینیہ بن جاتا ہے. ورنہ اس قید سے پہلے وہ فعلیہ ہینیہ نہیں، فعلیہ مطلقہ رہتا ہے. آسان تم تو ہینیہ سمجھ میں آ گیا نا؟ ہینیہ فعلیہ جو ہے اب مقید کریں گے کس کے ساتھ؟ لا دائمان، اس موجبہ جزیہ کو لا دوام ذاتی کی قید سے. ٹھیک ہے، دعوی مکمل ہو گیا ہے. اما تشریح دعوے کی، اما صدق الجزء الاول، جزء اول کا عکس مستوی ہم نے جو نکال کے آپ کو دکھایا ہے، یعنی قضیہ فعلیہ ہینیہ، فقط ظاہر مما سبق، کیونکہ قید کے بغیر یہ بعینہ ہی وہی قضیہ اما ہے، اور اس کا عکس مستوی کال ہم نے بتایا ہے کہ اس اما کا عکس مستوی یہی فعلیہ ہینیہ ہے. فقط مرہ، اس کا بیان گزر چکا ہے مما سبق کال کے بیان میں. واما صدق الجزء الثانی، اور جزء ثانی سے مراد لا دوام ہے. وہ معنی ہو، لا دوام کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں لا دوام کا معنی سنو. لا دوام کا معنی ہے لیسا بعضو متحرک الاصحاب کاتبان بالفعل. یہ ہم نے کس لا دوام کا یہ معنی نکالا ہے؟ اس لا دوام کا جو ہینیہ کے ساتھ ہم نے قید لگائی ہے، تاکہ آپ کا ذہن اس لا دوام کی طرف نہ چلا جائے جو اصل کے ساتھ لگایا ہوا ہے. کیونکہ اصل کے ساتھ جو لگایا ہوا ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ سالبہ کلیہ ہے. یاد ہے؟ کیونکہ دو جز میں سے پہلا جز موجبہ تو دوسرا جز سالبہ. اچھا، وہ معنی ہو، اس لا دوام کا معنی کیا ہے جی؟ لیسا بعضو متحرک الاصحاب کاتبان بالفعل، بعض متحرک الاصحاب کاتب نہیں ہیں اور بالفعل کاتب نہیں ہے. یہ معنی ہے جی اس لا دوام کا جو بطور قید یا دوسری جہت کے طور پہ ہم نے اضافہ کیا ہے عکس مستوی والے قضیے کے ساتھ. اچھا، فَلِأَنَّهُ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وَأَمَّا صِدْقُ الْجُزْءِ الثَّانِي، یہ درمیان والا جملہ معترضہ ہے، آئے تفسیر کے ساتھ بیان کیا، اس کو نکالو سائڈ پہ. جو جزء ثانی ہے اس کے صدق کی دلیل کیا ہے؟ یہ کیوں صادق کہتا ہے؟ فَلِأَنَّهُ، بات پہنچ گئی. فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَصْدُقْ، اگر یہ صادق نہیں مانتے ہو، لَصَدَقَ نَقِیضُهُ، تو اس کی پھر نقیض کو صادق ماننا پڑے گا. یہ قضیہ ہے جی سالبہ جزیہ.
सालबा जुजिया की नकीज क्या होती है? मूजबा कुलिया। यहाँ जिहद फेल की है तो नकीज में जिहद कौन सी आएगी? दवाम की, क्योंकि दवाम राफ़े होता है फेलियत के लिए। नकीज की बहस में ये बात गुजर चुकी है। तो मूजबा कुलिया दायमा, यानी दायमा मुतलका मूजबा कुलिया, ये नकीज के तौर पे निकलेगा इसकी। कुल्लो मुतहर्रिकुल असाबे कहां गया है? कातिबुन दायमन, हर मुतहर्रिकुल असाबे कातिब है दायमन, और जाती तौर पे दायमी है मुतहर्रिकुल असाबे का कातिब होना। ठीक है, ये नकीज निकाली हमने। तो ये जाती तौर पर वाला तर्जुमा मैंने इसलिए किया है ताकि आप मुतवज्जे हो जाएं कि ये कजिया काज़बा है। हर मुतहर्रिकुल असाबे जाती तौर पर कातिब है, जाती तौर पे दायमन कातिब है। हर मुतहर्रिकुल असाबे जाती तौर पे वो दायमन कातिब है, कातिब है, तो मुतवज्जे रहे। हाँ समझ। अच्छा अब क्या करेंगे? नजुम्महु, इस नकीज को जम करेंगे। इलाल जुज़इल अव्वल, पहले नंबर पे हम जुज़े अव्वल के साथ मिलाएंगे जो असल का है। तो उसके साथ जब मिलाएंगे तो क्या होगा? कहता है अब सुनो, क्यास बना के देखो। कुल मुतहर्रिकुल असाबे कातिब दायमन सुगरा हो गया, क्योंकि सुगरा के लिए इजाब चाहिए तो मुजबा है। बकुल कातिब मुतहर्रिकुल असाबे मादामा कातिबन, ये जुज़े अव्वल है असल कज़िए का, देख सकते हो जाके वापस। ठीक है, हद औसत मुयन करो। कातिब कातिब हद औसत है, दोनों कज़िए तुम्हारे मूजबा हैं। जब दोनों मूजबा हैं तो नतीजा फिर मूजबा आएगा, और दोनों कज़िए तुम्हारे क्या हैं? कुलिया हैं, तो नतीजा तुम्हारा कुलिया आएगा, क्योंकि जुजिया नहीं है ताकि नतीजा जुजिया है, सालबा भी नहीं है ताकि नतीजा सालबा है। तो नतीजा तुम्हारा क्या आएगा? मूजबा कुलिया। और वो क्या है? कुल युनतेज कुल मुतहर्रिकुल असाबे, मुतहर्रिकुल असाबे हर मुतहर्रिकुल असाबे जाती तौर पर दायमन मुतहर्रिकुल असाबे होता है। इसे कहते हैं हामलुल शैए अला नफ्सिही। ठीक है, ज़ायद ज़ायद क्या ज़्यादा है? इसे कहते हैं गैर मुफीद, हमल गैर मुफीद। हमलुल शैए अला नफ्सिही को हमल गैर मुफीद कहते हैं। अच्छा जी, अब आओ जी दूसरी जुज़ के साथ। सुमा नज़ुम्मुहु इलल जुज़ सानी मिनल असरे व नक़ूलु कुल मुतहर्रिकुल, अब ये वही नकीज है। कुल मुतहर्रिकुल असाबे कातिब दायमन सुगरा हो गया, कुबरा ले आओ। वला शैआ जुज़े सानी है ये, मिनल कातिबे बे मुतहर्रिकुल असाबे बिल फेल, ये वो कज़िया है जिसकी तरफ असल कज़िए का लादवाम इशारा देता है, तो वो ले आए हैं ये जुज़ सानी के तौर पे। अच्छा, हद औसत ज़हन में आ गई है? हद औसत वही कातिब है। अच्छा, हद औसत गिर गई। अब नतीजा निकालने के लिए क्या देखना है? कोई जुजिया तो नहीं है? नहीं। कोई सालबा तो नहीं है? जी है। तो नतीजा तुम्हारा क्या आएगा? सालबा। क्या नतीजा आएगा? ला शैआ मिन मुतहर्रिकुल असाबे बे मुतहर्रिकुल असाबे बिल फेल, कोई मुतहर्रिकुल असाबे नहीं है बिल फेल, कोई भी मुतहर्रिकुल असाबे। इसे क्या कहते हैं? सल्बु शैए आन नफ्सिही। पहले कज़िए का नकीजा हमलुल शैए अला नफ्सिही, दूसरे का नतीजा सल्बु शैए, दूसरे का नतीजा पहले के नतीजे के मुनाफी निकला है। जब मुनाफी निकला है, अब अगर दोनों नतीजों को सही मान लिया जाए तो ये आता है इज्तिमाउल मुतनाफियैन, यानी इज्तिमाउल नकीज़ैन। ठीक है, अब सवाल पैदा हो गया कि नतीजे के खिलाफ अक्ल आने की वजह क्या है? तो क्या के जवाब में आपके पास ऑप्शन 3 है, या सुगरा या कुबरा या हयात। हयात कब जिम्मेदार होती है? जब उसके अंदर नतीजा खेज होने की शरात में से कोई शर्त पूरी ना हो। यहाँ उसकी शरात पूरी है। शक्ल अव्वल के नतीजा खेज होने की 2 शर्तें हैं, इजाबुल सुगरा कुलियतुल, शरात पूरी है, तो लिहाजा हयात पर जिम्मेदारी नहीं जाएगी। अब आ जाओ सुगरे पर या कुबरे पर, तो हमने कुबरा पहले कियास में मुसल्लमतुल से, दूसरे कियास में मुसल्लमतुल से।
دونوں قیاس کے اندر سغرا ہم نے وہی نکیز استعمال کیا ہے. تو مسلمۃ الصدق ہونے کی وجہ سے کبرا پر نتیجے کی ذمہ داری نہیں، تو پھر کس پہ جائے گی؟ فتعینا سغرا، سغرے پر نتیجے کی ذمہ داری چلی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نتیجے کے اندر جو خلاف عقل آنے کا جو عیب ہے یا خرابی ہے، اس خرابی کی وجہ، اس خرابی کا سبب کون ہے؟ یہ سغرا ہے. اور سغرا کیا ہے جی؟ نکیز ہے. کس کی؟ اس ہمارے دعوے کی. ٹھیک، جب یہ کاذب ہے تو نکیز کا کاذب ہونا دلیل بنے گا. جس کی یہ نکیز ہے وہ فوال مطلوب. ٹھیک ہے. قولہ مصنف کا قول والمطلقۃ العامۃ مطلقۃ عامۃ، مطلقہ عامہ کا عکس مستوی مطلقہ عامہ آتا ہے. مصنف کی عبارت کے اندر 5 قضیے گنوائے گئے ہیں، اور ان 5 میں سے صرف شارح نے بطور نمونہ مطلقہ اٹھا لیا ہے. شارح گنتی پوری کرنے لگا ہے. کہتا ہے اے ہذہ القضایا الخمس، یہ 5 قضیے. کہاں بھی یہ 5 قضیے؟ کہتے ہیں اوپر متن میں جا کے دیکھو نا بھائی صاحب، وہاں گنتی جا کے دیکھو. یہ والے 5 قضیے کون کون سے؟ جا کے دیکھو، پہلے ایک بار گنتی کرو. نمبر 1 وقتیاتان، یعنی ضروریہ وقتیہ اور منتشرہ وقتیہ یعنی بسیطے. وجودیاتان، مطلقہ عامہ کو آپ ضرورت ذاتی اور لا دوام ذاتی سے مقید کرو تو اس سے حاصل ہو جائیں گے آپ کو وجودیاتان. یہ ہو گئے 2 مرکبات. 5واں ہو گیا خود مطلقہ عامہ. ان 5 قضایا کا تان آ کے سو کل واحدۃ منہا، ان 5 میں سے ہر قضیے کا عکس مستوی الی مطلقۃ عامۃ، مطلقہ عامہ آتا ہے. دعویٰ معین ہو گیا. کہتا ہے فایقالو، اب دلیل سنو. کہتا ہے لو صادقہ، جس مورد میں بھی صادق آئے گا ان 5 میں سے کوئی بھی قضیہ، بے احد الجہات الخمسہ سے مراد یعنی ان 5 میں سے کوئی بھی قضیہ صادق آئے گا جس مورد میں، اس مورد میں بطور عکس مستوی صدق میں اس کو فالو کرے گا، صدق میں اس کے ساتھ صادق آئے گا. کون؟ یہ مطلقہ عامہ موجبہ جزیہ. وَإِلَّا، اگر اس کو تم صادق نہیں مانتے ہو، یعنی تم اگر اس کی صداقت کا انکار کرتے ہو، لَصَادَقَ نَقِیضُهُ، تو پھر اس کی نقیض کو صادق ماننا پڑے گا. اور اس موجبہ جزیہ مطلقہ عامہ کی نقیض کیا آئے گی؟ موجبہ جزیہ کی نقیض کیا ہوتی ہے؟ سالبہ کلیہ. اور موجبہ جزیہ کے ساتھ جہت فعلیت کی ہے، تو پھر اس نقیض والے قضیے کے ساتھ جہت لگے گی دوام کی. سالبہ کلیہ، دائمہ مطلقہ سالبہ کلیہ، یہ اس کی نقیض آئے گی. وَهُوَ مَعَ الْأَصْلِ، اس نقیض کو ان 5 میں سے ہر قضیہ اصل کی حیثیت رکھتا ہے. کسی بھی اصل قضیے کے ساتھ آپ ملاؤ گے تو نتیجہ آئے گا کیا؟ سالب لا شیء من سالب الشیء عن نفسہ. نتیجہ کیا آئے گا؟ سالب الشیء عن نفسہ. اور اس سالب الشیء عن نفسہ والے دلیل کو یا طریقے کو ہم بار بار ریپیٹ کر چکے ہیں، اس لیے مزید ہم آپ کو آج زحمت نہیں دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.